السلام علیکم، میں ہوں طیب حنیف۔ دوستو، عمران خان کا خوف اب سر چڑھ کر بولنے لگا ہے اور شہباز شریف صاحب ایک بڑی مشکل میں ہیں اور وہ اب تو منتیں اور ترلوں کے اوپر اتر آئے ہیں اور عمران خان کو اب جیل سے نکالنا کیوں سب کی مجبوری بن چکا ہے۔ اور اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایسی کون سی بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ اب نہ صرف نواز شریف صاحب کو، پوری مسلم لیگ نون اور ان کی دیگر جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو بھی اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ بڑی زبردست ڈیولپمنٹس ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور وہ شخص جو بیگر کانٹ بھی چوزر سے شروع ہوا تھا اور اب وہ امریکہ کی تعریف میں کس قدر آگے چلا گیا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ جاننا اس لیے بھی انتہائی ضروری ہے کہ 8 فروری کو الیکشنز ہیں اور پولنگ ڈے ہے۔ اس سے پہلے وہ شہباز شریف صاحب جن کو بوٹ پالشیا کہا جاتا تھا، اب وہ اس سے ایک قدم آگے نکل چکے ہیں۔ یہ ساری ڈیولپمنٹس کیا ہیں ڈسکس کرتے ہیں۔ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ جو لوگ ہمیں فیس بک کے اوپر دیکھتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور اسپیشلی آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو سبسکرائب کریں، جوائن کریں۔ لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سب سے پہلے میں بات کو سٹارٹ کروں گا۔ اصل میں یہ جو پورا کھیل ہے جو عمران خان صاحب کے خلاف سٹارٹ ہوا، ریجیم چینج ہوا، کچھ اپنوں نے کچھ غیروں نے مل کر عمران خان صاحب کو نکالا، اور اسپیشلی شہباز شریف صاحب نے جو لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ بات کی ہے اس میں 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ تھیں۔ ایک تو یہ کہ بھئی ٹائمز میگزین میں ایک آرٹیکل آیا تھا۔ اچھا، یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ شہباز شریف صاحب نے امریکہ کو لے کر اب یہ بات کیوں کی ہے اور اس وقت کیوں کی ہے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور امریکہ نے اس سے پہلے کون سا بیان دیا تھا جس کے بعد شہباز شریف صاحب نے ہاتھ جوڑ لی ہیں، بیسیکلی پراپر ہاتھ جوڑے ہیں کہ مائی باپ ہمیں معاف کر دیجئے گا اور ہم تو آپ کے ساتھ ہیں، ہم تو ہاتھ باندھے غلام ہیں آپ کے۔ انڈائریکٹ یہ جو سب چیزیں ہیں ان کے کہنے کا مقصد جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ ایک تو ٹائمز میگزین میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جس میں یہ کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے بتایا کہ بھئی عمران خان کی جو سفارتکاری تھی، خارجہ پالیسی تھی، اس میں چائنا اور رشیا سر فہرست سے، اس کے بعد امریکہ اور یورپ آتا ہے۔ یہ بات جو ہے امریکہ اور یورپ کو پسند نہیں تھی، اس لیے وہاں پر آرٹیکل میں پراپر یہ لکھا گیا کہ جو نواز شریف ہیں ان کو امریکہ نواز سمجھا جاتا ہے، اور یہ جو امریکہ نواز لیڈر ہیں نواز شریف صاحب، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے ہر طرح کی ہوچے ہتھ کنڈے جو ہیں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ایک چیز جو ہے وہ بتائی گئی، وہ یہ کہ بھئی یہ جو نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اس میں عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس سے 2 دن کے بعد ایک دوسری جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آتی ہے، بیسیکلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایک پریس کانفرنس تھی، وہاں پر ایک جرنلسٹ نے جب سوال کیا پاکستان سے ریلیٹڈ تو انہوں نے بولا کہ بھئی ہم تو پاکستان میں عوام جس کو منتخب کریں، جمہوری جو عمل ہے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ جب بات ہوئی تو اچھا اس میں اسپیشلی پریس فریڈم کی بات ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تحریک انصاف کے جو جلسے ہیں اس وقت انٹرنیٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا کی ویب سائٹ ڈاؤن ہو جاتی ہیں، اس کے بعد جو کچھ یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہوا، تو یہ ساری چیزیں امریکہ دیکھ رہا ہے۔ امریکن پبلک اور یورپ کے جو بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے لوگ ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، یہ سب چیزیں وہاں پر مانیٹر بھی ہو رہی ہیں، دیکھی بھی جا رہی ہیں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ جب یہاں پر اوپنلی پریس کانفرنس میں جب اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان نے، اسپوک پرسن نے یہ بات کی تو بھئی یہاں پہ تو سب کی دوڑیں لگ گئیں، اور یہ جو دوڑ ہے اس میں سب سے پہلے جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب آئے۔ میں سٹیٹمنٹ ان کی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس سے آپ کو ایک بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ بیگر کانٹ بی چوزر، یعنی مانگنے والوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوتی، یہ سلوگن جو ہے یہ آگے بڑھ کر اب کہاں پر آ چکا ہے۔ اصل میں شہباز شریف صاحب نے لوکل اور انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندوں کے ساتھ لاہور میں گفتگو کی۔ جناب کہتے ہیں کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے
امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ بیسکلی خواہ مخواہ کی ایک لڑائی مول لی ہے اور اس پر جھوٹے الزامات لگائے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب امریکہ کے سپوک پرسن بن کر اپنے ہی پاکستان کے ایک سابق پرائم منسٹر عمران خان کے اوپر الزامات لگا رہے ہیں اور ان کو امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور عمران خان جو ہیں ان کو یہاں پر وہ ایک طرح کا مجرم جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں۔ دوسری طرف جو اس میں امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی امریکہ ایک عالمی طاقت ہے جسے سب کو ماننا چاہیے، یعنی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے پہلے یہ بیان آیا تھا کہ وہ شہباز شریف نواز صرف امریکہ نواز ہیں، تو اس کے اوپر اب مور جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے لگائی کہ ہاں یار واقعہ ہم دیکھو میری سٹیٹمنٹ دیکھو، میں کیا کہہ رہا ہوں، میں تو عمران خان کو نہیں، میں تو پوری دنیا کو کہہ رہا ہوں کہ امریکہ کی جو طاقت ہے، جو اس کی سپریمیسی ہے، اس کو آپ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں، اور آپ جو ہیں وہ ایک ایسے بندے کو تو کبھی نہیں، یعنی امریکہ کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو نہیں آنے دو کیونکہ وہ تو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، ہم تو آپ کی پاور کو، آپ کی طاقت کو، آپ کی سپریمیسی کو ہم تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور اس طرح سے جو ٹائمز میگزین نے کہا تھا، ایک تو اس کے اوپر مہر لگ جاتی ہے۔ دوسری جانب شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کی جانب سے جو سٹیٹمنٹ آئی کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونی چاہیے، اور فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں گے تو پاکستان میں کس کی حکومت بنے گی؟ ڈیفینیٹلی عمران خان کی۔ اور امریکہ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ہم آپ کے اچھے اور بڑے سلجھے ہوئے، بڑے آپ کے فرما بردار بچے ہیں، تو کائنڈلی آپ جو ہیں یہ جو آپ نے سٹیٹمنٹ دی ہے نا کہ فری اینڈ فیئر الیکشنز، یہ سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، تو کائنڈلی آپ جو ہیں وہ اس کو سیریس نہیں لینا، اور اگر آپ نے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھائی فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوں تو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوئے تو پھر آپ کا یعنی جو امریکہ نواز شریف ہے اس کی حکومت نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی ثابت کیا کہ صرف نواز ہی امریکہ نواز نہیں ہے، بلکہ شہباز بھی جو ہے وہ بیسکلی امریکہ نواز ہی ہے، اور ان کی جو سٹیٹمنٹ ہیں اس کے اوپر خواجہ آصف جو ہے وہ وینٹیلیٹر، جس کے عمران خان نے کہا تھا کہ خواجہ وینٹیلیٹر، یعنی ان کی وہ سٹیٹمنٹ بھی آن دی ریکارڈ موجود ہے۔ تو یہ بیسکلی امریکہ اور یورپ کو یہ ایشورٹی دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم فرما بردار ہیں، آپ جو بولیں گے ہم وہی کریں گے، تو لہٰذا جو ہے یہ آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز اور فریڈم اور پریس اور فریڈم آف ایکسپریشنز، یہ ساری چیزوں میں آ کر آپ کہیں خمیں نہ کھو دیجئے گا کہ ہماری حکومت نہ آئے اور عمران خان آ جائے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہتا ہے، جو چائنا اور رشیا کو سفارتکاری میں امریکہ اور یورپ کے اوپر ترجیح دیتا ہے۔ تو بیسکلی ایک طرح سے جو عمران خان کا خوف ہے وہ ان کے سروں کے اوپر سوار ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی عالمی طاقتیں، سپر پاورز اور دنیا کے دوسرے ممالک پاکستان کے پاورفل سرکل کے اوپر یہ پریشر نہ ڈالیں کہ بھئی آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں۔ تو یہ عمران خان کا ڈر ہے جو ایک بار پھر ان کو امریکہ کے قدموں میں لے گیا ہے، اور یہ کہنے پر مجبور کیا ہے کہ اور دنیا کو جو ہے وہ اچھا پاکستان کی حد تک تو ٹھیک ہے، دنیا کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی امریکہ کو جو ہے وہ فالو کرو، اور امریکہ کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے فرما بردار رہیں گے، اور آپ جو ہے وہ ہمارے سر کے اوپر جو ہاتھ ہے وہ کائنڈلی نہ ہٹائیے گا۔ لیکن ان کے لیے خبر یہ ہے کہ بھائی پاکستان کے عوام کا جو ہاتھ ہے وہ اب ان کے سروں سے اٹھ چکا ہے، اور پاکستان کے عوام جو ہے وہ یعنی کہ وہ بڑی کلیئرٹی ہے کہ بھئی پاکستان کے عوام جو ہیں وہ کس کے ساتھ ہیں، اور امریکہ نے بھی جو بیان کی حد تک آپ کہہ لیں گے جو بھی آپ بولیں گی، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ بھئی یہ امریکہ کے سامنے سرنڈر کر کے ایک بار پھر حکومت میں آنا چاہتے ہیں، اور اپنی جو وفاداری ہے وہ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ میں شو کر دی ہے۔ آپ اس کے بارے میں کیا اوپینین رکھتے ہیں کامنٹ باکس میں جا کر ضرور لکھیے گا، اور اگین آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ ہے کہ آپ ڈسکرپشن میں موجود جو لنک ہے ہمارا واٹس ایپ چینل کا، وہاں پر جائیں اور اس چینل کو جوائن کریں۔ اللہ حافظ۔